سلمان عابد صاحب، آپ کی بھی یہی رائے ہے جو ابھی عدنان عادل صاحب نے کہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کریڈٹ دینا چاہیے، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے دھاندلی کی اور دھاندلی کے نتیجے میں وہ جیتے ہیں، ان کی حکومت ہے، ایک پاپولر پارٹی رہی ہے. کتنا شاندار الیکشن تھا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی اور پی ایم ایل این نے کمپین چلانے کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی تھی، یا ان کو بتا دیا گیا تھا کہ نتائج وہی ہوں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. دیکھیے بدقسمتی یہ ہے، پاکستان کے اندر ہماری پوری انتخابی سیاست تسلسل کے ساتھ گراوٹ کا شکار، اور اس میں الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ کافی جسے کہتے ہیں نیگیٹو ہے. اور ہمیں لگتا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا، پھر الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گیا، پھر اب آپ نے دیکھا کہ جو کام رات کے اندھیرے میں کرنا پڑا تھا 8 فروری کو 12 بجے سے لے کے صبح تک، اب وہ کام دن کی روشنی میں کر لیا گیا تھا، اور اس طرح سے مینج ہو گیا تھا کہ جیسے ابھی عدنان عادل نے کہا ہے کہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ آپ کو حاصل تھے. پی ٹی آئی کو کیا بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، بائیک آؤٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو اس کا حامی نہیں ہوں الیکشن کے بائیک آؤٹ کا. پی ٹی آئی کی بھی اپنی کچھ داخلی کمزوریاں تو ریفلیکٹ ہوتی ہیں، جیسے 8 فروری کے انتخابات میں جو کچھ ہوا، پی ٹی آئی کے ورکروں میں اور پی ٹی آئی کے سپورٹروں میں اور پی ٹی آئی کے ووٹروں میں ایک مایوسی تو تھی. ان کو پتا تھا کہ جب جو کام 8 فروری کو ہوا ہے وہ کل 21 اپریل کو کیوں نہیں ہوگا، ہمارے ووٹ ڈالنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور دوسری یہی وجہ، پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ بھی بہت لو تھا. پھر پنجاب میں اب ان کی پوری لیڈرشپ بھی ارغمال ہے، اور جیسے ابھی عدنان نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر ریزسٹنس کی جو صلاحیت ہے ووٹ کی حد تک تو ہو سکتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے اپنے داخلی مسائل ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر بھکلا لیڈرشپ ہے یہ مسائل پیدا کر رہی ہے. پارٹی کے اندر جو سیاسی چہرے ہیں وہ پیچھے ہیں، اور جو وکلا ہے وہ فرنٹ فٹ پہ ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے. آپ نے اگر 8 فروری کے نتائج کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے گا. دیکھیں، حامد خان صاحب ایک اچھے قانون دان ہیں، وہ اچھے پولیٹیشین تو کبھی بھی نہیں رہے، اور وہ پارٹی کے تنظیمی معاملات کو چلانے کی وہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے جو ہم ان سے توقع کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ماضی میں پی ٹی آئی کے اندر بڑے ایکٹیو تھے تب بھی ان کے اختلافات ہمیشہ سے پارٹی کے اندر رہے ہیں، اور ان کی اپنی وکلا برادری کے اندر بھی ایک تقسیم ہے نا، وہ حامد خان گروپ ہے تو دوسرا گروپ ہے اور تیسرا گروپ ہے. تو وہ اس وقت تو ایک پولیٹیکل فیس چاہیے پی ٹی آئی کو جو پنجاب میں لیڈ کرے، باقی اس جگہ پہ لیڈ کرے، لیکن ابھی پولیٹیکل فیس اس طرح سے ہے نہیں. یہ جو عمر ایوب خان صاحب ہیں اور یہ شیر مروت صاحب ہیں یا شعیب شاہین صاحب ہیں یا بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان سب کی وجہ سے تو بہت سے سوالات ابھی پارٹی کے تنظیمی معاملات پہ موجود ہیں. لیکن میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس طرح کے الیکشن سے کیا آپ نے 8 فروری کے نتائج کو تسلیم کر لیا؟ اگر وہ تسلیم نہیں ہوئے تو یہ کیسے تسلیم ہو جائیں گے؟ اور یہ ثابت ہو گیا نا کہ ہم نے ایک اسکرپٹڈ نظام کے تحت چلنا ہے. پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ لکھا گیا ہے، پہلے سے طے شدہ نتائج تبدیل کر لیے جاتے ہیں، پہلے سے آپ طے کر لیتے ہیں کہ جناب اس کے پارٹی کو لے کر آنا ہے، اس پارٹی کو نکالنا ہے. تو یہ جو مصنوعی اور آرٹیفیشل سسٹمز ہیں جس میں ہم ریاستی اداروں کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کی شکست میں اور کسی کی جیت میں، تو اس سے تو کوئی سیاسی اور جمہوری نظام آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ یہ جو ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے پورا کا پورا ہمارا پولیٹیکل سسٹم اور الیکٹورل سسٹم، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے والی جو باتیں کی جاتی تھیں یہ بے معنی ہے. تبدیلی کا عمل تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر ایک سٹیج سجایا جاتا ہے، اور اس سٹیج کے اندر جو ہے مختلف کردار ادا کر کے اپنے نتیجہ نکال لیتے ہیں جو وہ نکالنا چاہتے ہیں.